الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. This program of ours is live every Monday and Tuesday evenings between 7 and 8 o'clock, and then it's repeated throughout the week at different intervals. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابتدا میں مختصر سا بیان ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے سوالات، آپ کی طرف سے کوئی چیز آپ جو شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات جو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور ہماری طرف سے کوئی جواب، کوئی نصیحت یا کسی بات کے اوپر کوئی تبصرہ وغیرہ ہوتا ہے. آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت ایک بہت ہی اہم ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں. I've recited a verse from the Quran Kareem in which Allah subhanahu wa ta'ala is giving us a very, very important message. اور وہ پیغام یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے. Every living thing will taste death. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقین اللہ رب العزت تمہیں تمہارے پورے اعمال کا پورا بدلہ پورے طور پر دے دیں گے. اس میں کسی قسم کی اللہ رب العزت کمی نہیں کریں گے. جو اعمال تم نے کیے، ہر ایک کو اللہ رب العزت پورے طریقے سے اس کا بدلہ آپ کو واپس دے دیں گے. Every soul shall taste death, and then Allah says, وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، and then He will return up to you in complete form all the good deeds that you have done. He will reward you for them on the day of judgment. قیامت کے دن پورا بدلہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال کا دیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت کے اندر وہ شخص داخل ہو گیا، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. فقد فاز، وہ ہر لحاظ سے کامیاب ہو گیا. And then Allah further on says, and that person who is saved from the fire of Jahannam and is entered into Jannah, that
person has achieved the greatest of the successes. فَقَدْ فَاز, that person has truly been successful. In this verse, Allah subhanahu wa ta'ala has given us 3 important topics. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری توجہ 3 بہت اہم موضوعات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے. آیت ایک ہی ہے اور ویسے انسان اس کا ترجمہ پڑھے تو اس کی طرف پوری توجہ نہیں ہوتی. If we were to just recite the verse or read the translation, on the face of it, it just looks a fast translation by quickly going over it. But when we are to look deeper into it, there are 3 different topics Allah subhanahu wa ta'ala is speaking about. 3 بہت اہم موضوع ہیں. سب سے پہلی چیز فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں کی تخلیق فرمائی ہے تو فرمایا ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور چونکہ یہاں نفس فرمایا, علماء فرماتے ہیں اس آیت کے اندر تو اللہ رب العزت جتنی بھی جان والی چیزیں ہیں, نفس والی چیز ہیں, ان تمام کی تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر شامل کیا ہے. چاہے وہ جنات ہوں, چاہے وہ انسان ہوں, چاہے وہ پرندے ہوں, درندے ہوں, چاہے مچھلیاں ہوں, کیڑے مکوڑے, جتنی بھی چیزیں ہیں, فرمایا ہر ذی جان والی چیز اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے. اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون, جب ان کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو نہ اس سے ایک گھڑی آگے وہ ہو سکتے ہیں, نہ ایک گھڑی اس سے پیچھے ہو سکتے ہیں. When the time for you or for anybody else or any other living thing, when the time has come for your death and the time has come for you to leave this world or for that thing to leave this world, إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, when the exact time arrives, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً, then they are not delayed by even 1 sa'a, 1 second. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, and from that allocated time you will not go 1 second before. Sa'a means the shortest period of time, and generally when we're speaking about time, we're speaking about seconds. جب ہم عام طور پر بات کرتے ہیں تو سیکنڈوں کی بات کرتے ہیں. یہ کام 1 سیکنڈ کے اندر میں کر سکتا ہوں, چند سیکنڈوں کے اندر کر سکتا ہوں, مطلب بہت مختصر وقت کے اندر میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جو وقت میں کہتا ہوں اور میں نے مقرر کیا ہے, اس سے 1 سیکنڈ نہ جلدی کوئی جانے والا ہے اور نہ 1 سیکنڈ اس کے بعد جانے والا ہے. اس کی یہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقررہ ہے. لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. اور اللہ رب العزت نے صرف یہ ذی روح کے لیے نہیں بلکہ تمام جو مخلوقات ہیں, کل من علیہا فان, کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ, جتنی بھی ہستی کے اوپر, تمام کی تمام کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, ان تمام کے اوپر فنا آ جائے گی. Every single thing that Allah has created, they are going to be destroyed.
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی جو ذات ہے وہی باقی رہے گی، وہ تو ذو الجلال ہے، والاکرام بڑی عزت والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ Every single thing is going to be destroyed, and the only thing left, or the only being left, is going to be Allah. Allah, the most respectful, the greatest. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، اور اس سے پہلے جتنے بھی جنات تھے، اور اس کے درمیان بھی جتنے جنات ہیں، اور اس سے پہلے جتنے بھی جانور تھے، اور اس کے درمیان بھی جتنے جانور قیامت تک آنے والے ہیں، جتنے بھی پرندے درندے، ہر ایک کے پاس یہ وقت آئے گا کہ اس کی آخری سانس ہوگی۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر موت نہ آئی ہو۔ اسی وجہ سے یہ وہ واحد چیز ہے، یہ وہ واحد چیز ہے کہ جس کے اوپر تمام کی تمام مخلوق اس پر متفق ہیں۔ It's the one thing that everybody unanimously agrees that everybody must taste death, everyone has to go through this door of death. یہ وہ واحد چیز ہے۔ ورنہ مخلوق کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات ہے ہی نہیں۔ ایتھیسٹ ہوتے ہیں یا یہ ایولوشنسٹ ہوتے ہیں، یہ بہت سارے لوگ ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ آخرت والی زندگی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ قرآن کو ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو نہیں مانتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والی ہزاروں ہیں، لیکن اللہ کی ذات کو بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسی ذات ہی نہیں ہے جو تمام مخلوق کو کنٹرول کر رہی ہو۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے، death is one thing that everybody is unanimous about. Of course, there are different people who believe that after you die there is going to be different procedures. So as Muslims we believe there is an afterlife. Certain people believe in incarnation. Certain people believe in different beliefs. But the door of death, the passing away, that is unanimous. وہ ایسی چیز ہے کہ جس پر تمام کی تمام مخلوق وہ متفق ہیں، اس میں کسی شخص کا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، یہ اسی وجہ سے استاذ محترم ایک عجیب انداز میں فرمایا کرتے تھے، فرماتے کہ یہ ایسا ٹرین ہے کہ اس کی ٹکٹ بالکل بک ہے، یہ ایسا سفر ہے کہ یہ بک ہے کہ ہر شخص کو، لیکن کس وقت آپ کی ریل گاڑی یہاں سے نکلے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ استاد محترم would say that this is a train that is booked for you. This journey is booked for you. But when this carriage is going to leave, only Allah knows. In other words, when death is going to arrive. ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز آئی ہوئی ہیں، بہت اہم موضوع ہے، اور یہ جو 3 چیزیں اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ان کا ذکر کیا ہے، اس کے اوپر مختصر انداز کے اندر ضرور ایک ایک چیز کے اوپر تفصیل عرض کرتا جاؤں گا، لیکن فی الحال کچھ کالز آئی ہوئے ہیں، کالز کی طرف جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی Mufti Saab, I need to talk to you privately some matter that I cannot discuss on air. جی Is there any procedure for that, please? I'm Imam at Masjid Abu Bakr in BD3, and after Isha, the days when I'm not here and when I'm not on radio, that's Wednesday, Thursdays or the weekends, people can ring in on that number. So what I will do is I will mention it on air, or you can take it from our technical team. If you stay online, inshallah, I'll ask them to pass it over to you. So after Isha, after about 20 minutes, inshallah. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، امام صاحب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی۔ اچھا، میرے دو سوال ہیں میرے بچوں کے بارے میں ہیں کہ میرے بچے جو ہیں تو وہ کوئی سیونگ نہیں کرتے، بس بہت کھلا ہاتھ ہے نا، ہے پریکٹیکل ہے، اسلام پہ جاتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن بس فضول خرچیاں بہت کرتے ہیں نا، تو میں کہہ رہی تھی کہ کوئی دعا کریں یا کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں کہ فضول خرچی جب کرتے ہیں تو آپ کی کیا مراد فضول خرچی سے؟ فار بس ایگزامپل ضرورت ہو نہ ہو پیسہ لگا دیتے ہیں نا، ضرور میں کہتی ہوں جو چیز ضرورت ہے وہ اس کو ضرور کرو نا، تو ضرورت سے زیادہ نہ لگاؤ بس۔ ٹھیک ہے، جی جی، چلو بس آپ یہ ہے کہ دیکھو جی، اللہ دیتے ہیں، اللہ کے نام پہ بھی سارا زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، صدقہ سارا کچھ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بس جو ضرورت نہیں بھی ہوتی تو بس وہ کر لیتے ہیں نا۔ آپ کے بچے کتنی عمر کے ہیں؟ بڑے ہیں جی، شادی شدہ ہیں، نہیں پھر بھی کتنے؟ 25 کے ہیں، 30 کے؟ 33 35۔ پھر تو بچے نہ ہوئے نا، پھر تو وہ مرد ہوئے نا۔ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں۔ ہاں انشاءاللہ ضرور۔ آپ کا ٹاپک بہت ہی اچھا ہے، انسان آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا، لیکن بس شکر کرتے ہیں کہ آپ لوگ آتے ہیں تو پھر ہم اپنے مسائل بھی پوچھتے ہیں آپ سے۔ اللہ آپ کو زندگی سے دے، قائم دائم آمین رکھے کہ آمین۔ ہم لوگ کو بہت ہی مسائل ہیں آپ کی وجہ سے، پھر ہم لوگ تھوڑے سے مطمئن ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بس دعائیں کرتے مبارک رہیں۔ اللہ فیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ایسے کرتے ہیں، اگلی کال جانے سے پہلے جو نمبر ہے 01274 668343، یہ مسجد ابو بکر، اور عشاء کی نماز کا وقت آپ دیکھ لیں، آج کل تو 7:15 ہے، لیکن پھر ٹائم بدلتا رہتا ہے تھرو آؤٹ دا ایئر، تو اس کے تقریباً 20 منٹ بعد، کیونکہ 15 منٹ بعد تاکہ ہم سنت وطر وغیرہ ادا کر لیں۔ So after we prayed our sunnat and witr about 15-20 minutes after Isha Salah. Nowadays in winter we have our Isha at 7:15, but throughout the year of course it changes. تو اس کے بعد پھر آپ مسجد کے نمبر پر فون کر کے، اور چونکہ وہ پبلک فون ہے تو ظاہری بات ہے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں یا کوئی بھی ادھر ساتھی ہوتے ہیں تو ہم اس کو پک اپ کر لیتے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں، کالر نے یہ کہا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ فضول خرچی کرتے ہیں، تو 2 سوال میں نے کیے۔ عام طور پر جب بھی میں سوال کروں تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، ہم کسی کے پرائیویٹ ڈیٹیلز کے اندر نہ جاتے ہیں، تو میں نے سب سے پہلے ان کو یہ پوچھا کہ کس قسم کی فضول خرچی، اور وہ میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ بعض اوقات ایز اے پیرنٹ، والدین ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ فضول خرچی کرتے ہیں، لیکن ان کی نظر سے اگر دیکھیں تو وہ کہیں گے نہیں بھائی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ والدین ہونے کی حیثیت سے ہم کہتے ہیں ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا سوال میں نے یہ کیا کہ وہ کس عمر کے اندر، کیونکہ اگر وہ ینگسٹر ہیں، ٹین ایجز 13 14 15 16 17 18 19، تو وہ ایک وقت ہوتا ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے، اور پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ اس کے بعد میچورٹی آ جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ عرض کرتے جاؤں، کچھ عرصہ پہلے ساتھی ہم دوست تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہ جو آپ کے شاگرد ہیں یہ بڑی فضول خرچی کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کو پوچھا وہ کس قسم کی فضول خرچی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں گھر میں کھانا ہوتا ہے پھر بھی باہر سے وہ برگر منگا لیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا کہ جب گھر میں ہو تو باہر سے گند، یعنی ان کی میں الفاظ عرض کروں، باہر گھر کے اندر جب ہو تو باہر سے وہ گند لینے کی کیا ضرورت؟ تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میرے ذہن کے اندر تو بات آ گئی، لیکن میں نے سوچا کہ ان کو بھی سمجھا لوں۔ اب وہ بچے آئے، ان سے میں نے بات چیت کی، خیر خیریت ہے بیٹا، ہاؤ آر یو؟ تو ٹھیک ٹھاک ہو؟ تو میں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب اس طرح دن کہہ رہے تھے کہ آپ فضول خرچی کرتے ہیں، گھر کے اندر کھانا ہوتا ہے پھر بھی آپ باہر سے۔ تو انہوں نے کہا کہ استاد جی، وہ مجھے استاد جی کہتے ہیں جو، انہوں نے کہا استاد جی ہمارے دوست آتے ہیں ونس ان اے ویک، تو ہم اکٹھے ہو کر وہ بھی اپنا کچھ برگر وغیرہ خرید لیتے ہیں، ہم بھی خرید لیتے ہیں، بیٹھ کر اپنی بات چیت کر لیتے ہیں۔ وہ 16 17، ہم 16 17 سال کی ہماری عمر ہے، تو باہر جانے کے بجائے اور فضول بیٹھنے کے بجائے ہم اکٹھے بیٹھ جاتے، کبھی ہمارے گارڈن کے اندر، کبھی ہمارے فرنٹ روم میں، کبھی ان کے گھر میں چلے جاتے ہیں، کوئی گیم ویم کھیل لیتے ہیں، اور اس طرح۔ میں نے کہا اس کے علاوہ؟ اس نے کہا بس اتنا ہی، تو ہم 4-5 پاؤنڈ بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ اچھا بھائی، ان کو میں نے، تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ان بچوں کے ساتھ وہ حالات جو ہم جب چھوٹے تھے، اور گھر پر ہی کھاؤ، گھر کی چیزیں۔ تو پھر میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا شکر کرو
کہ حلال چیز لے رہے ہیں، حرام چیز نہیں لے رہے، اچھے دوستوں کے ساتھ، اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارنا، اور ان کی ہم محفلی جب ایسے ہیں تاکہ وہ اپنی احساس کمتری کے اندر کے دوست وہ باہر کا کھانا کھا رہے ہیں اور یہ اپنے طور پر کہیں کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، تو کبھی کبھی ینگسٹروں کے ساتھ، تو اس لیے میں نے یہ پوچھا کہ وہ کس چیز پر فضول خرچی کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو بعض اوقات اس طرح ضرور ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ 125 پاؤنڈ کے وہ شوز، وہ ٹرینرز جو ہیں وہ خرید رہے تھے۔ اب ان کو سمجھایا بیٹا دیکھو آپ کے جو والد صاحب ہیں پورا دن کام کرتے ہیں، 80-90 پاؤنڈ مشکل سے ان کو کام دن کا ملتا ہے، اور پھر اس میں سے بچا کر اپنے بلز بھی دیتے ہیں، آپ کے جو ضروریات ہیں وہ بھی پورے کرتے ہیں۔ مہینہ ڈیڑھ گزرتا ہے، 2 مہینے آپ کے یہ ٹرینرز جو ہیں وہ پھٹ گئے، آپ جا کر 150 پاؤنڈ کے 2021 چل رہا تھا اس وقت، میں نے کہا 150 پاؤنڈ کے آپ یہ خریدتے ہیں، تو یہی چیز اگر آپ کو چاہیے تو ہو سکتا ہے وہ نام والی برانڈ والی نہ ہو یا اس کوالٹی والا نہ ہو، یہ 20-25 پاؤنڈ کے آپ لے لو۔ تو بعض اوقات آدمی دیکھتا ہے کہ فضول خرچی کس قسم کی ہوتی ہے، تو یہ دونوں مثالیں میں نے اس لیے دی کہ والدین اور سرپرست ہونے کی حیثیت سے ایز اے پیرنٹ اینڈ ایز اے گارڈین it's important to put ourselves in the shoes of those youngsters، اور پھر دیکھیں کہ واقعی آیا یہ فضول خرچی ہے یا ان کی ضرورت ہے، یا یہ کہ بعض اوقات دوسروں کے ساتھ رہن سہن کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ we have to sometimes go out of our way۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت آ گیا ہے، اس موضوع کے اوپر تھوڑی سی اور بات چیت کروں گا تاکہ والدین کو سمجھ میں آ جائے۔ پھر اگلی بات کہ جب وہ 30-35 سال کے ہیں، شادی شدہ ہیں، تو پھر تو مسئلہ ہی اور ہے۔ لیکن ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد اس موضوع کے اوپر بھی، اور جو موضوع ٹاپک میں نے شروع کی تھی موت والی، اس کے اوپر بھی بات چیت کریں گے انشاءاللہ۔ تو فی الحال بریک کی طرف۔